بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارا جو ہے وہ سلسلہ دروس عقائد جو ہے 7 درس تک پہنچا تھا۔ 7ویں درس میں ہم نے جو ہے عبادت میں توحید کو بیان کیا، عبادت کا معنی بیان کیا تھا۔ آج 8ویں درس میں ہم آغاز کرتے ہیں عبادت کے جو مراتب ہیں۔ عبادت کے مختلف مراتب ہیں، کوئی کسی مرتبے پہ عبادت کرتا ہے، کوئی کسی مرتبے پہ عبادت کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ترین جو مرتبہ ہے عبادت کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے، کسی قسم کا لالچ یا خوف کی وجہ سے نہ کرے، صرف اس وجہ سے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس کی ذات کو چاہنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے عبادت کے اور مرتبے بھی ہیں جو اس مرتبے سے کم ہیں، اگرچہ وہ بھی مقبول ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے، لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ عبادت والا جو ہے وہ عبادت کرے۔ اس حوالے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور قول جو ہے، فرمایا کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت کی رغبت اور لالچ کی وجہ سے، جنت کی وجہ سے۔ فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے، تاجر ہمیشہ پرافٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے عبادت کی، جہنم کے ڈر سے۔ فتلک عبادت العبید، تو یہ غلاموں کی عبادت ہے، چونکہ غلام مالک کے ڈر سے کام کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، ایک قوم ایسی تھی کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کا، احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے، شاکر بندے بننے کے لیے عبادت کی۔ فتلک عبادت الاحرار، تو یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک قول ہے اسی حوالے سے کہ ان الناس یعبدون اللہ علی ثلاثۃ اوجہ، 3 طریقوں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے عبادت کرتا ہے ثواب کے لالچ کی وجہ سے، تو یہ لالچی لوگوں کی عبادت ہے۔ ایک طبقہ جو ہے اور وہ حرص اور طمع ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، تو یہ غلاموں کی عبادت ہے اور یہ رہبہ ہے۔ پہلا جو ہے وہ طمع ہے اور یہ رہبہ یعنی خوف ہے۔ وَلَكِنِّي أَعْبُدُهُ حُبًّا لَهُ، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس سے محبت کی وجہ سے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْكَرَامِ، یہ کرام لوگوں کی، صاحب شرف لوگوں کی عبادت ہے۔ وَهُوَ الْأَمْنُ، اور اسی کو امن کہا جاتا ہے۔ عبادت کی جو اساسی شرط ہے، چاہے جس مرتبے کی عبادت ہو، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری عبادتیں ہیں اور انشاءاللہ ساری قبول ہیں، لیکن ان میں اساسی شرط موجود ہو، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے اخلاص، کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جو عمل جس میں ریاکاری ہو وہ مقبول نہیں ہے۔ شداد بن اوس نے روایت کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے اور آخری لوگوں کو جمع کرے گا ایک میدان میں، ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، تو آنکھ ان کو دیکھ رہی ہوگی، یسمعہم الداعی، اور پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی جب ندا دے گا تو سب سنیں گے اور سب کو آنکھ دیکھ رہی ہوگی۔ قال انا خیر شریک، اس وقت اللہ تعالیٰ ندا دے گا کہ میں بہترین شریک ہوں۔ کل عمل کان عمل لی فی دار الدنیا کان لی فیہ شریک، ہر وہ عمل جو میرے لیے کیا گیا لیکن اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا دار دنیا میں، دنیا کے گھر میں، انا اعداہ اليوم، تو میں اس عمل کو آج چھوڑتا ہوں۔ ولا اقبل اليوم الا خالصا، آج میں صرف خالص عمل کو قبول کروں گا، دوسرا جو عمل ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں دوسرے شریک کے لیے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی، الا عباد اللہ مخلصین، مگر وہ کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، یعنی وہ نجات پائیں گے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل، یعنی عقیدہ رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو عمل صالح انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو
اسی طرح یہ تو آیت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا انا لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ جو کہنا ہے یہ ایک کلمہ عظیم ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ پر اس پر بہت بڑا اس کا مقام ہے اس کلمے کا، لیکن من قالہ مخلصا، جس نے مخلص ہو کر کے کہا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، تو یہی ایک کلمہ استوجب الجنہ، جنت کا موجب بن جاتا ہے۔ لیکن جس نے جھوٹ بول کر کے کہا تو اس کو بھی اتنا فائدہ دے گا، یعنی جو دل سے نہیں کہہ رہا زبان سے کہہ دیا ہے تو اتنا فائدہ دے گا کہ عصمت مالہ و دمہ، اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا، مسلمانوں پر حرام ہو گیا اس کا خون بہانا یا اس کو مال لوٹنا، لیکن قیامت کے دن کان مسیرہ الی النار، جہنم کی طرف جانا ہوگا چونکہ سچا مومن نہیں تھا۔ اسی اخلاص کے ضمن میں ایک نقطہ یہاں مہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اخلاص تب تک یہ اخلاص نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اہل بیت علیہ السلام کا موالی اور محب نہیں ہو، تب تک مخلص نہیں ہو سکتا ہے، منافق ہوگا وہ۔ ان کی ولایت اخلاص کی شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ان کی محبت کے بغیر وہ اخلاص والی عبادت نہیں ہے، وہ قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ روایت نقل کی کہ ایک اعرابی، ایک بدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ حل للجنت من ثمن، کیا جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کی قیمت ہے، یقولها العبد الصالح مخلصا بها، لیکن اس شرط پہ کہ آدمی مخلص ہو کر یہ کلمہ کہے گا، تب یہ قیمت ہے۔ پوچھا تو اس کا اخلاص کیا ہے؟ اس لا الہ الا اللہ کا اخلاص کیا ہے تاکہ یہ قیمت بن سکے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا العمل بما بعثت به فی حقہ، اس کے حق میں جو عمل لے کر کے میں آیا ہوں اس پر عمل کرے، جو احکام اس کے حق میں لے کر کے میں آیا ہوں اس پر عمل کرے، وحب اہل بیتی، اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خالی عمل کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا جب عمل کے ساتھ محبت اہل بیت ہوگی۔ قال وحب اہل بیتک لمن لمن حقھا، کیا تیرے اہل بیت کی محبت یہ بھی اسی کلمے کے حق سے ہے یا جنت کے حق سے ہے؟ قال اجل، جی ہاں ایسا ہی ہے، ان حبہم لأعظم حقھا، میرے اہل بیت کی محبت اس کا عظیم ترین حق ہے، ایسے جنت نہیں ہوگی، جی ہاں ایسے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس ہماری بات کا اب تک خلاصہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو ہم نے عبادت کی بات کی ہے اور عبادت کے جو ہے مراتب بیان کیے ہیں اور اخلاص بیان کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا ہماری بات کا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دوسرا یہ تھا کہ عبادت کا مطلب صرف خضوع نہیں ہے بلکہ اس اعتقاد سے ہو کہ جس کے سامنے جھک رہا ہوں وہ میرا رب اور الہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ توسل اہل بیت جو ہے اور ان کی قبروں کی زیارت کرنا یہ اہل بیت کی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ صرف ان کا احترام اور ان کی تعظیم ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی ربوبیت کا اعتقاد نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ عبادت کے مراتب ہیں، پہلا مرتبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ طمع اور حرص کی وجہ سے کی جائے نہ خوف کی وجہ سے کی جائے۔ پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ مومن پر ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عبادت کی کوشش کرے۔ چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ عبادت کی قبولیت میں اساسی اور بنیادی شرط اخلاص ہے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ تھا کہ اہل بیت کی محبت اور مودت اور ان کی اطاعت جو ہے وہ اخلاص میں ایک مہم حیثیت رکھتی ہے۔ اگلا جو ہماری بات ہے، ہم ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں توحید در صفات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اس کا ثانی اور شریک نہیں ہے۔ اب ہم انہی صفات خدا کی مزید کچھ وضاحت اور تشریح دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بابرکت ہے، ذی الجلال والاکرام، جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ یہ کیا مطلب ہے صاحب جلال ہونا اور صاحب اکرام ہونا؟
اس کو انشاءاللہ آگے والے مطلب میں ہم مزید بیان کریں گے. یہ ایک تفصیلی مطلب کی طرف اشارہ ہے. صاحب جلال یعنی ہر ایسی صفت سے پاک ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اس لیے صاحب جلال کا مطلب کہ ہر ایسی صفت سے پاک ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اسی وجہ سے جل جلالہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں، چونکہ باقی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، اور کمی نہ بھی ہو اس میں اور نقص نہ بھی ہو تو وہ محدود ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ کمی بھی نہیں ہے، یہ نقص بھی نہیں ہے کہ وہ محدود ہو. تو جل جلالہ اسی کے ساتھ خاص ہے. تو ذل جلال یہی معنی ہے کہ وہ ہر ایسی صفت سے پاک ہے جو نقص کا موجب بنے. والاکرام اور صاحب اکرام ہے، یعنی ہر وہ صفت رکھتا ہے جو صفت کمال کی صفت ہے، جو صفت حسن ہے، جو اچھی صفت ہے. ہم جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یعنی میں اب اسی کو بیان کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی انہی دو صفات کو، دو قسم کی صفات کو. تو ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں تاکہ معنی واضح ہو جائے. جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہم دو طرح کی صفات رکھتے ہیں. پہلی ایسی صفات ہے جو ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم ان سے متصف ہوں، ہمارے اندر وہ صفات ہوں، چونکہ وہ صفات اچھی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہماری ذات کے اندر ہوں یا ہمارے فعل میں ہوں. مثلا علم ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ صفت حسن ہے. اسی طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم عالم ہوں، پسند کرتے ہیں جو عالم ہو اس کو پسند کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے کہ ہم جاہل ہوں. یہ ہماری ذات کی صفت کی ایک مثال ہے. اگر فعل میں کہا جائے تو اچھا ہے کہ ہمارا فعل حکمت پہ مشتمل ہو، فضول ہمارا کام نہ ہو، عبث نہ ہو، لغو نہ ہو. تو ایسا فعل جو حکمت پہ مشتمل ہو، وہ محبوب ہے، پسند ہے. وہ فعل کے جو فضول اور لغو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں. یہ تو ہے ہماری حالت کہ ہمارے اندر اس طرح کی دو صفات ہیں. کچھ صفات چاہے وہ ہماری ذات میں ہو یا ہمارے افعال میں، کہ کچھ صفات ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، جو نہیں ہونی چاہیے، کچھ ہیں جو پسندیدہ ہیں، ہونا چاہیے، ذات میں بھی اور فعل میں بھی. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اسی طرح ہم بے عین ہی پاتے ہیں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے وہ بھی اسی طرح کی دو صفات رکھتا ہے. پہلی جو صفات ہیں جن سے متصف ہونا چاہیے وہ صفات کمالیہ کہلاتی ہیں. دوسری جن صفات سے وہ متصف نہیں ہونا چاہیے ان کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے. تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں. جو پہلی قسم ہے وہ صفات کمالیہ ہیں. یہ صفات کمالیہ دو قسم کی ہیں. اسی طرح صفات سلبیہ وہ بھی دو قسم کی بیان کریں گے. صفات کمالیہ دو قسم کی کیوں ہیں؟ پہلی قسم ہے جو صفات کمالیہ ذاتی ہیں. مطلب کیا؟ کہ اس کی ذات ان صفات سے متصف ہے، اس کی ذات متصف ہے ان صفات سے، جیسے علم ہے، جیسے قدرت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ دو تین صفات ذکر کی ہیں، علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، ورنہ اس کی صفات کمالیہ شمار سے زیادہ ہے. ہم نے اہمیت کی وجہ سے ان تین صفات کو بیان کیا ہے، چونکہ ان تین صفات میں بہت ساری، ان تین صفات کے اندر اور بہت ساری صفات چھپی ہوئی ہیں، اس لیے ہم ان تین کو بیان کرتے ہیں، ورنہ تو اور بہت ساری صفات کمالیہ ہیں. یہ ہے صفات کمالیہ ذاتیہ، پہلی قسم. دوسری قسم صفات کمالیہ وہ صفات کمالیہ جو فعلی ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے فعل اور کام میں ہیں، جیسے عدل ہے اور جیسے حکمت ہے. یہ ایسی صفات کمالیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فعل کے اندر پائی جاتی ہے. یہ پہلی قسم تھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کہ جن کو ہم نے صفات کمالیہ کہا. دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی صفات کی صفات سلبیہ ہیں. یہ بھی دو قسم پر ہیں، صفات سلبیہ ذاتی ہیں اور صفات سلبیہ فعلی ہے. صفات سلبیہ ذاتی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر اس صفت سے پاک ہے جو اس کی ذات میں نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ نقص ہے، چونکہ وہ عیب ہے.
یعنی صفات سلبیہ ذاتیہ وہ صفات ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے سلب کرنا ضروری ہے چونکہ وہ نقص ہیں، چونکہ وہ عیب ہیں، جیسے محتاج ہونا ہے، جیسے مرکب ہونا ہے، جیسے جسم رکھنا ہے. یہ ساری وہ صفات ہیں جن سے وہ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے مبرہ اور منزہ ہے. دوسری قسم ان صفات سلبیہ کی صفات سلبیہ فعلی ہے. صفات سلبیہ فعلیہ وہ صفات ہیں کہ جن کو نفی کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے افعال سے، کہ اس کا فعل جو ہے ان صفات سے متصف نہیں ہے، جیسے ظلم ہے، جیسے عبث اور فضول ہے، جیسے کھیل تماشا ہے. یہ صفات سلبیہ ہیں جو صفات سلبیہ فعلیہ ہیں. اس بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ ہم ہر اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فعل سے نفی کرتے ہیں جو عیب اور نقص کا موجب بنے. لہذا ہم نے جو ذکر کی ہے یہ چند ایک مثالیں ہیں، وہ صفات ان میں جو ہے وہ منحصر نہیں ہے. یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ جن صفات پر یعنی وہ صفات کے جو صفات کمالی ہم جن کو کہتے ہیں ان کو صفات اکرام کہا جاتا ہے، اور وہ صفات جن کو ہم نے صفات سلبیہ کہا ہے ان کو صفات جلال کہا جاتا ہے. اب اس سے واضح ہوا وہ آیت مجیدہ جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، کہ بابرکت ہے تیرا رب کا نام کہ وہ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے. صاحب جلال یعنی تمام صفات سلبیہ سے پاک ہے، چاہے وہ صفات سلبیہ ذاتی ہوں یا وہ فعلی ہوں، اور صاحب اکرام ہے یعنی ان تمام صفات جلال سے ہے، ان تمام صفات اکرام سے جو ہے متصف ہے، چاہے وہ صفات اکرام جو ہے وہ ذاتی ہوں یا وہ فعلی ہوں. ہماری ان باتوں کا خلاصہ اب تک چند پوائنٹ میں ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے ذات میں صفات حسنہ بھی دیکھتا ہے اور صفات سیئہ بری صفات بھی دیکھتا ہے. پہلی جو صفات ہیں ان سے متصف ہونا چاہیے چونکہ ان میں کمال ہے، یا ذات میں کمال ہے یا فعل میں کمال ہے، اور دوسری صفات جو ہے ان کو پسند نہیں کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ ان سے متصف ہے چونکہ وہ نقص کی طرف اشارہ کرتی ہیں، چاہے ذات میں نقص ہو یا فعل میں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام صفات حسنہ کمالیہ سے متصف ہے اور تمام صفات سلبیہ جو نقص کا موجب بنتی ہیں ذات میں یا فعل میں ان سے وہ متصف نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صفات کمالیہ شمار سے زیادہ ہیں، لیکن علماء نے 3 صفات پہ ترکیز کی ہے، ان پہ فوکس کیا ہے ان کی اہمیت کی وجہ سے، اور وہ علم ہے، وہ قدرت ہے اور وہ حیات ہے. چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ تمام صفات سلبیہ اللہ تعالیٰ سے منفی ہیں، جیسا کہ یعنی ان میں سے ہے محتاج ہونا ہے، مرکب ہونا ہے، جسم رکھنا ہے. پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ صفات کمالیہ جو ہے ان کو صفات اکرام کہا جاتا ہے اور صفات سلبیہ کو صفات جلال کہا جاتا ہے. یہ تھا اب تک صفات کے حوالے سے ایک بیان، لیکن ابھی تک ہمارا بیان صفات کمالیہ کے حوالے سے مکمل نہیں ہوا ہے. ہم مزید صفات کمالیہ کی جو ہے وہ تفصیل دیں گے. ان میں سے ایک ہم نے عرض کیا ہے صفات کمالیہ میں سے علم ہے. اب اس علم پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. خود پروردگار نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا سورہ رعد کی آیت نمبر 8 اور 9 میں کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام، اللہ جانتا ہے جو انثی جو ہے اپنے حمل میں اٹھاتی ہے اور جو ارحام جن کو ناقص کرتے ہیں رحم، یا ما تزداد یا جس کو زیادہ کرتے ہیں بڑھاتے ہیں. چونکہ بعض کی ولادت ناقص ہو جاتی ہے، بعض سکڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، بعض بڑھتے رہتے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز اس کے پاس جو ہے ایک معین مقدار میں ہے. عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جانتا ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے،
الکبیر المتعال جو بہت بڑا ہے، عظمت والا اور بلند ہے۔ اجمالاً ہم نے اب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانا ہے، تو اب ہم ان کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہاں کچھ ہماری معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بدی ہوگی، اور ممکن ہے کچھ جو ہے ہمیں وحی پر اعتماد کرنا ہوگا، چونکہ ہم اپنے عقل سے اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی جو صفت کمال ہے صفات کمالیہ ذاتیہ میں سے، وہ علم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم جو ہے صفات کمالیہ میں سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے عالم ہو تو وہ جاہل سے افضل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، تو جب خالق اور مدبر جیسی ذات ہو تو یقیناً اس کا عالم ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کیسے اتنا بڑی کائنات کو جو ہے وہ خلق کر سکتا تھا اتنے ایک نظام کے تحت، تو اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ لیکن جاننا یہ ضروری ہے کہ اس کے علم اور ہمارے علم میں کیا فرق ہے، وہ کیسا عالم ہے اور ہم کیسے عالم ہوتے ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں جو ہمارے علم کو اللہ کے علم سے جدا کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ ضروری ہے۔ پہلی چیز جس سے ہمارے علم اور اس کے علم میں جدائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑھ کر عالم بنتے ہیں، سیکھ کر عالم بنتے ہیں، ہمارے استاد ہوتے ہیں، سکھانے والے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ ذاتاً عالم ہے، وہ علم کے ذریعے عالم نہیں بنا ہے، وہ کسی استاد کا محتاج نہیں تھا، کسی مدرس کی اس کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ مسئلہ واضح ہے، اس لیے کہ جب وہ تمام کائنات کا خالق ہے تو کون اس کو سکھا سکتا ہے؟ کوئی مخلوق موجود ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو علم دیتے ہیں۔ تمام موجودات جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ اپنی ذات میں علم سے خالی تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو علم سکھایا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود عالم تھا، وہ کبھی بھی ازل سے علم کے بغیر نہیں تھا۔ امیر المومنین نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا وَكُلُّ عَالِمٍ فَمِن بَعْدِ جَهْلٍ تَعَلَّمَ، ہر عالم علم نہ ہونے کے بعد عالم بنا، سیکھا۔ وَاللَّهُ لَمْ يَجْهَلْ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ، اللہ نہ کبھی جاہل تھا نہ کبھی سیکھا۔ احاط بالاشیاء علما قبل کونها، اللہ نے تو چیزوں کو خلق کرنے سے پہلے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا اپنے علم کے ذریعے سے۔ دوسری چیز جو ہمیں جدا کرتی ہے اللہ کے علم اور ہمارے علم کو آپس میں، کہ اللہ کا علم جو ہے ہمارے علم کی طرح اس لیے نہیں ہے کہ ہم خطا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کر سکتا، اور اس پر جو واقع اور حقیقت ہے وہ بہترین گواہ ہے۔ ہم بہت سارے نظریات جن کو کبھی قبول کرتے تھے، ثابت تھے، لیکن جب علمی ترقی ہوئی تو ان کا خطا ہونا ثابت ہو گیا، ان کا غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ علماء مثلا جو سائنسدان تھے اعتقاد رکھتے تھے کہ زمین ثابت ہے، سورج اس کے ارد گرد حرکت کرتا ہے، لیکن اب علمی ترقی کے بعد پتہ چلا کہ مسئلہ اس کے برعکس ہے، سورج کے ارد گرد زمین حرکت کرتی ہے۔ مگر اللہ کا جو علم ہے وہ ہمیشہ حقیقت کا علم ہے، اس میں غلطی اور خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی جزیات پر آگاہ ہے، ہر چیز اپنی تمام جزیات کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہے، چونکہ وہ اس کا خالق ہے۔ تیسری جو چیز ہمیں اللہ کے علم سے جدا کرتی ہے، ہمارا علم اللہ کے علم سے مختلف ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، ایک زمانے تک محدود ہے، ایک مکان تک محدود ہے، ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہے، ہمیں بہت ساری ماضی کا علم نہیں ہے، نہیں جان سکتے ہم آسمانوں کے بارے کی اندر کی چیزیں نہیں جان سکتے، تو زمان سے کے ذریعے محدود ہے، مکان کے ذریعے سے محدود ہے، لیکن اللہ کا علم جو ہے ماضی کے بارے میں، حاضر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اس کی کوئی حدود نہیں، مکان کے حوالے سے اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہر زمان ہر مکان میں وہ موجود ہے، احاطہ رکھتا ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے حاضر ہے، تمام زمانوں میں وہ حاضر ہے۔ اسی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا علم گزرے ہوئے اموات کے بارے میں اسی طرح ہے جیسا زندہ لوگوں اور باقی لوگوں کے بارے میں علم ہے، اس کا علم آسمانوں کے بارے میں کہ جو بلند آسمان ہے اسی طرح ہے جیسے اس نچلی
زمینوں کے بارے میں ہے تو اس کا علم بغیر حدود کے ہے. یہ چند ایک ہم نے بیان فرق کی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید ایک آدھا اور بھی ہمارے اور اس کے علم کے بارے میں جو فروق ہیں، جو تمیز دینے والی چیزیں ہیں، ان کو بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.